بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا پھر اظہار کیا گیا اور بھارت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا، اور آج ہی بھارت سے ایک بہت ہی عجیب و غریب بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، اور بی بی سی نے یہ خبر ہمیں بتائی ہے، اور بی بی سی نے یہ بتایا جی کہ بھارت کے شہر امبالہ میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے خلاف کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں کی حمایت کے الزام میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے برہان مظفر وانی کو شہید قرار دیا تو ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے۔ پاکستان کا وزیراعظم ہے اور بھارت کی کورٹ ہے امبالہ کی، اور وہاں پہ درخواست دائر ہوئی ہے اور درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، اور 25 جولائی کو نواز شریف صاحب کے خلاف بھارت کے شہر امبالہ میں دہشت گردی کے الزام میں ایک مقدمے کی سماعت شروع ہوگی۔ تو دوسری طرف آج پاکستان میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ تحریک نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 25 جولائی کو پہلے اسلام آباد میں نیب کے دفتر کے باہر مظاہرہ ہوگا، اور اس کے بعد 7 اگست سے جو سڑکوں پر آ کر تحریک چلانا ہے وہ اس کا بھی اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ تو اور کل آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہے، اور اس الیکشن میں کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری برجیز طاہر صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، پرانے پارلیمنٹرین، اور جناب جہانگیر ترین صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور آج اس اجلاس میں موجود تھے جس میں عمران خان صاحب نے حکومت کے خلاف 7 اگست سے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ برجیز طاہر صاحب، یہ میرے پاس بی بی سی کی سٹوری ہے، تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ درخواست میں یہ کہا گیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کہ پاکستانی وزیراعظم کے اشارے پر علیحدگی پسند لیڈر یاسین ملک، میروائز عمر فاروق، شبیر شاہ، سید علی گیلانی کشمیر میں پاکستان کے پرچم لہرا رہے ہیں اور برہان وانی جیسے شدت پسندوں کا یوم شہادت منا کر کشمیریوں کو انڈیا کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کس قسم کی انڈین گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف وہ امبالہ میں ایک کیس کی ہیئرنگ کریں گے اور پھر اس کو ہو سکتا ہے سزا بھی سنا دیں؟ تو کیا میسج دے رہے ہیں وہ؟ دیکھیں حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کل ہم نے یوم الحاق پاکستان منایا، جبکہ 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم صاحب نے یہ وہاں پہ مل کر سری نگر میں یہ طے کیا، ریزولوشن کیا۔ آج اس بات کو 1947 کے بعد آج 2016 آ گیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ الزامات، اس قسم کی سیاست جو ہے ہم نے ہمارے ساتھ کی، کبھی یہ دیوار جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے رہے، کبھی باڑ لگانے کی کوشش کرتے رہے، کہتے ہیں جی یہاں سے دار انداز جو ہیں وہ ہندوستان میں مداخلت کر رہے ہیں۔ آج 5ویں نسل آ گئی ہے ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر 5ویں نسل ہے، اور یہ وہ نسل ہے جو نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور جس بچے کی عمر، جس کو وانی کہتے ہیں، اس کی عمر ہے 22 سال، اور اس بچے نے جب یہ ایک وانی جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، شہید ہوا ہے، تو اس سے پہلے اس کا اپنا ایک بھائی جو ہے 2015 میں وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ اب 22 سال کا ایک بچہ جو ہے اس کے شہادت کے بعد 5 لاکھ لوگ جو ہیں اس کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ جو ہے یہ چلانا چاہتے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ جو ایشو ان کے پاس ہے، جس کو یہ سیٹل نہیں کرنا چاہتے، اور جس کو ان کے خود جواہر لال نہرو نے 1947 میں کہا تھا، اور وہاں پہ خود یہ گئے تھے کشمیر اقوام متحدہ میں کہ ہم رائے شماری کرانے کو تیار ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کبھی پہلے کہتے تھے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں ہندوستانی قیادت جو ہے وہ ذہنی طور پہ توازن جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے، بجائے کہ وہ اس صورتحال کا ادراک کریں کہ 8 لاکھ فوج رکھنے کے باوجود، 1 لاکھ لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود، اور پھر 30,000 عورتوں کو بیوہ کرنے کے باوجود، 1 لاکھ بچے کو یتیم کرنے کے باوجود یہ تحریک ختم نہیں ہو رہی۔ اور اس درخواست کے بارے میں بتائیں۔ اور یہ درخواست میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہے۔ کبھی کوئی شخص جو ہے کسی کی جرأت، یہاں بھی پاکستان کے اندر کہ کوئی شخص جو ہے پٹیشن کرے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہے اس کا توازن خراب ہے، اور وہ دوسری تحریکوں کو جو ہے ان کو ہوا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی بجائے یہ نوشتہ دیوار پڑھیں اور کشمیریوں کو حق خود رائے دہی دیں، اور تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اچھا جہانگیر ترین صاحب، ہم ڈومیسٹک پالیٹکس سے بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ ایک بی بی سی جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی سٹوری ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف
انڈیا میں دہشت گردی کے الزام میں درخواست دائر ہوگی اور 25 جولائی کو اس کی سماعت ہو رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ انڈینز کا، ہندوستان کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہے ان کا اس وقت کیا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ کشمیریوں کو، جیسے بلجیت طاہر صاحب نے کہا، کشمیریوں کو انہوں نے حق کے خود یہ پلیبسٹ کا حق نہیں دیا اپنی چوز کرنے کا، حالانکہ وعدہ کیا تھا. اب وہ نہیں دیا، 50 سال 60 سال سے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، مگر وہ نہیں دب رہے ہیں. بار بار ایک نئی جنریشن ابھرتی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ منظور نہیں ہے کشمیریوں کو کہ وہ اپنا حق جو ہے خود اپنا فیصلہ کرنے کا وہ ان سے کوئی لے لے. 8 لاکھ فوج ہے وہاں پہ، بے حد منہ ہے وہاں پہ، مگر کشمیری کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک ہندوستان یہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ 8 لاکھ فوج اور بڑھ جائے گی اور ظلم ہوگا اور کشمیری ریئیکٹ کریں گے. مگر یہ جو امبالہ میں ہوا ہے نا، یہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کے جو میرا نہیں خیال کہ اوپر سے آرڈر آیا ہوگا کہ یہ کرو، مگر یہ مائنڈ سیٹ بتاتا ہے لوگوں کی کہ اس جج نے اس کو منظور کیسے کیا. یہ تو ایک مذاق ہے کہ ایک دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف آپ بھی درخواست دیتے ہیں اپنے ملک میں کہ جی وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اور ہمیں بالکل کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو سر فہرست رکھنا چاہیے. انڈیا کے ساتھ کوئی بھی تعلقات ہم کریں، پہلے کشمیر کی بات کرنی چاہیے، اس سے بعد باقی باتیں چلنی چاہیے. جی کارا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. آپ سے بھی میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گا. تنظیم ہے انڈیا میں اینٹی ٹیررسٹ فرنٹ آف انڈیا، اور اس کے صدر ہیں وریش شانڈلیا، اور انہوں نے کل یہ امبالہ کی کورٹ میں درخواست دائر کی نواز شریف صاحب کے خلاف دہشت گردی کے الزام میں، اور 25 جولائی کو اس کی سماعت ہو رہی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اگر شخص پاکستان میں بھی مودی صاحب کے خلاف درخواست دائر کر دے گا تو پاکستانی کورٹوں کو بھی وہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لینی چاہیے؟ 2 باتیں میر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو ریسٹرکشن نہیں ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف کوئی درخواست انٹرٹین کرنا، تو ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے اوپر وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر ہمارا اعتراض موجود ہے. تو اس طرح ان کے اگر کسی انتہا پسند نے یہ ایک دی ہے کوئی درخواست، تو یہ ایک دیوانے کی بڑھ کی طرح اس کو لینا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو تو ہم نہیں کہہ رہے نا. ہندوستان کا وزیر اعظم تو وزیر اعظم کا حلف لینے سے ایک دن پہلے تک امریکہ بہادر کی نظروں میں دہشت گرد تھا کہ وہ ان کی نیگیٹو لسٹ پر تھا، اس کو ویزا الاؤڈ نہیں تھا، اس کو یورپ والے الاؤ نہیں کر رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا کے بھی روایتی جو سٹائل ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے وہی شخص جو کل ان کے لیے دہشت گرد تھا، وہ گجرات کے مسلمانوں کا قاتل تھا اور ان کے نارمز میں وہ ان کے ملک میں آنے کے قابل نہیں تھا، آج ان کے ایوان میں جاتا ہے تو سارا ایوان اس کو کلیپ کر کے پوری طرح اس کو استقبال کرتا ہے. تو یہ لیکن ایک بات میر صاحب، اس طرح کے یہ اہمیت کا حامل تو نہیں ہے کہ اس پہ بڑا تبصرہ کیا جائے. لیکن درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی. میر صاحب یہ کسی وہاں پہ جج بھی ایسے ہیں تو ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوں گے، کوئی انتہا پسند مائنڈ کا جج بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بہت زیادہ ہے. اور یہ انتہا پسندی جو ہمیں الزام ہے ان کے اوپر ہم سے کئی گنا زیادہ الزام ہے اور پروفڈ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کسی سکھ مائنڈ نے کسی سکھ مائنڈڈ جج کے سامنے دی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیگلی. لیکن میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی رائے یہ ہے میر صاحب کہ کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم، یہ جو ہم ان کے قتل و غارت کی مثالیں دیتے ہیں نا، اتنے شہداء ہوئے، انہوں نے شہادتوں سے زیادہ بڑے جو مظالم برداشت کیے ہیں نا، جو غیرتوں کے مظالم ہیں، جو قوموں کے مورال کو، مزاج کو برباد کرنے کے لیے، ان کے حوصلے توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ جو بروٹیلٹیز ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اس سے بڑی قربانی شاید جانوں کی قربانی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عزتوں کی قربانی بھی انہوں نے دی ہے. اب کشمیریوں کو جتنا مرضی مظالم کر لیں، انہوں نے ایک رول بنا لیا ہے کہ اتنے زیادہ طاقت کا استعمال کرو، اتنا زیادہ بروٹیلٹی کرو اور اس کو زیادہ پبلسائز بھی کرو. ان کا اپنا میڈیا بھی دکھا رہا ہے اور وہ دکھانے دے رہے ہیں، یہ ایک پالیسی کے طور پہ ہے. لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں تمام اخبار بند ہیں. نہیں دیکھیں نا، وہ اپنے باقی انٹرنیٹ بھی بند ہے، وہ ساری کوششیں کریں گے. بٹ میر صاحب ایون دیٹ ان کا میڈیا دکھا رہا ہے، وہ دکھانے دے رہے ہیں. وہ ایک پالیسی یہ ہے کہ لوگوں کو ہارفائی کر دو، اتنا خوفزدہ کر دو. اب کشمیر کے اندر شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو ڈائریکٹلی کسی کا کوئی بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بزرگ یا کسی کی عزت کے ساتھ وہ نہ کھیلے ہوں. میں سمجھتا ہوں کشمیریوں نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، دنیا میں اس کی مثالیں کم ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. جو قوم اتنی بڑی قربانی دے لے، سزم کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جو مظالم کے پہاڑ چاہیں گرا لیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں تک یہ کانٹینٹ کی بات ہے، اگر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ
وہاں پہ اس سارے مدعے کو، یہ جو کشمیر کے اندر آزادی کی لہر ہے، اس کو ہوا دے رہے ہیں، تو اس جرم میں تو ساری پاکستانی قوم شامل ہے. ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بالکل ہم ان کے سیاسی سفارتی یہ بڑی اچھی ہر بات لحاظ کی سے آپ ہم ساری قوم اس گناہ میں بالکل ٹھیک ہے جی، اس معاملے پہ کوئی اختلاف نہیں کسی کے ساتھ. اچھا اب آئیں جی برجیز طاہر صاحب، کچھ اپنے اندر کی باتیں کر لیں. آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، ہاں جی. اور اس الیکشن کے بارے میں کل پیپلز پارٹی کے رہنما جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ ایگری کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے نواز شریف صاحب، لیکن اگر انہوں نے آمریت کی حمایت کی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آزاد کشمیر کے الیکشن پہ آ گئے. اب سنیں انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیں. Message for the Prime Minister of Pakistan. اگر آپ اس ایشو پر where there is such strategic importance، جب ایک میسج جا رہا ہے دنیا میں، if you rig these elections، اگر rigging ہوتا ہے، اگر خون خرابی ہوتا ہے، تو آپ 2014 کا دھرنا بھول جائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کے خلاف ہم نے کیسے لڑا تھا، مشرف کے خلاف ہم نے کیسے لڑا تھا. اچھا اب برجیز طاہر صاحب اس کو ملا کے دیکھیں نا. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 7 اگست سے تحریک چلائیں گے. بلاول بھٹو نے کل ہی کہہ دیا کہ اگر آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو آپ 2014 کا دھرنا بھول جائیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ دھاندلی کا الزام لگے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے یہ ان دو پارٹیوں کو بہت قریب لے آئے گا؟ میر صاحب اگر 2 منٹ میں صرف آپ کے زیادہ لوں گا اگر اجازت دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب وہ بات کر رہے تھے جن کی اپنی پارٹی نے 5 سال وہاں پہ حکومت کی ہے. آج بھی ان کی پارٹی کا ایک شخص جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور وہ کینڈیڈیٹ بھی ہے، اور اسی طرح ان کی پارٹی کے تمام وزراء جی کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور وزیر بھی. جملہ 10 اضلاع ہیں کشمیر کے اندر، تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر اور ایس پی. کوئی شخص جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی اپروول کے بغیر اس کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی، اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. ڈی اے جی اور کمشنر جی 25 تاریخ کو گورنمنٹ تبدیل ہوگی تو وہ وزیر اعظم صاحب تبدیل ہوں گے. اس عرصے میں سارے کا سارا سٹرکچر بلاول صاحب کی پارٹی کا، جنہوں نے یہاں پہ داندلی کے کوئی پروگرام اگر بنا سکتے ہیں تو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے، وہی بنا سکتا ہے. اب ہماری پوزیشن اندازہ لگائیں کہ ہماری پارٹی کا امیدوار عزیز خان، اس کے سینے میں 3 گولیاں ماری. مجید صاحب کے وزیر نے فیصل راٹھور، 3 لوگوں کو شہید کیا گیا. 12 لوگ جو فیصل راٹھور پہ تو اسلام آباد میں فائرنگ بھی ہوئی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں 12 لوگ جو ہیں وہ اب بھی زخمی ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں. فیصل راٹھور صاحب کے بعد اس کے بعد یہاں پہ جو ہم نے بھی پڑھا، اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمیوں کے قتل، نکیال میں قتل، بمبر میں قتل، یہاں پہ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کو زوم ہے کہ میرے پاس حکومت ہے؟ کون حکومت کے نشے میں اس حد تک پہنچ گیا ہے؟ الیکشن میں ایک دن رہ گیا ہے، کوئی ایسی بات کریں کہ ٹینشن کم ہو. میری بات سنیں. میں مثلا قاہرہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں قاہرہ صاحب کا بے حد احترام کرتا ہوں، اور قاہرہ صاحب منسٹر بھی رہے، گورنر بھی رہے ہیں. ان کے پاس سارے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کشمیر کو بھی وزٹ کیا ہے. میں نے اس سارے الیکشن میں ان کا کوئی رول نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سچویشن کو، پتہ نہیں یہ بلاول صاحب کو کس نے بریف کیا ہے، کس نے تقریر لکھ، قاہرہ صاحب تو آزاد کشمیر میں بہت سے جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں، کس نے تقریریں ان کو لکھ کے دی ہیں، کس نے ان کو یہ بریف کیا ہے چلیں کہ وہ یہاں پہ داندلی ہونے والی ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ داندلی کے الزامات یا داندلی کا خواب بلاول صاحب نے ان کی اپنی پارٹی جو دیکھ رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس پروردگار سے ڈر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل رزلٹ سامنے آ جائے گا اور بلاول صاحب کی یہ تمام خدشات جو ہیں یہ دور ہو جائیں۔ اچھا جی، جہانگیر ترین صاحب، جو آپ کی پارٹی ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، لیکن آپ کا الائنس بنا ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ، اور آپ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے تھوڑی جلد بازی کی؟ پیپلز پارٹی سے اگر آپ الائنس کر لیتے تو جیتنے کا چانس زیادہ تھا۔ نہیں جی، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری آزاد کشمیر میں کوئی تقریباً 1 سال پہلے سے ہم نے اپنا سیاسی کام شروع کیا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پیغام، جو تبدیلی کا پیغام ہے، عمران خان کی ویژن جو ہے، اس کے اوپر ہم الیکشن لے کے جائیں، کشمیری عوام کو ہم وہ بتائیں، کشمیر کے حقوق کے لیے جو ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت اپنی خود اسیس کریں، اپنی پارٹی کو عوام تک لے کے جائیں، گراس روٹس پہ لے کے جائیں۔ اور مسلم کانفرنس ایک بہت پرانی پارٹی ہے، آزاد کشمیر کی ساری تحریکوں میں وہ شامل رہی ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا علاق ایک نیچرل علاق بنتا ہے۔ مگر میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلاول نے کہا ہے اور جو بلجی صاحب کہہ رہے ہیں، دھاندلی کی جو زیادہ خدشہ ہے نا وہ ہے پنجاب کی سیٹوں پہ۔ یاد رکھیں کہ یہاں پہ پنجاب میں کافی ساری سیٹیں ہیں جہاں پہ پنجاب حکومت کا میں آپ کو بتاتا ہوں اثر ہے۔ ٹوٹل 41 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے، 41 میں سے 12 سیٹیں پاکستان میں، جی۔ ان 12 میں سے 9.5 سیٹیں پنجاب میں، 9.5 سیٹیں ہیں جہاں تھوڑے تھوڑے ووٹ ہیں، وہاں پہ بہت خدشہ ہے دھاندلی کا، کیونکہ نون، افسوس کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون جب الیکشن کی باری آتی ہے تو ان کو دھاندلی پہلے یاد آتی ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا ہے، گلگت بلتستان میں بدترین دھاندلی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو گیا جہاں پہ انہوں نے جس طرح کی وہاں پہ انہوں نے ووٹ فکسنگ کی تھی، اور اسی طرح سے خدشہ ہے پنجاب میں بھی یہ کریں گے، ہمیشہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ ایک روٹین ہے کہ جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے اسلام آباد میں وہی الیکشن جیت جاتی ہے آزاد کشمیر کا، اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اچھا، ایک سوال آپ سے کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں تو آپ کے ساتھ حکومت کر رہی ہے، آپ کی اتحادی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل گئی ہے، تو وہ کیوں آپ سے کچھ اکھڑے سے نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ اکھڑے سے خیبر پختونخوا میں تو نہیں اکھڑے، مگر یہ آپ کا سوال پوچھنا چاہیے تھا جماعت اسلامی سے۔ جہاں تک مجھے اطلاع ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے چھوڑے ہوئے ہیں لوکل، جو ان کی لیڈرشپ ہے پروونسز میں یا آزاد کشمیر میں، جو ان کا فیصلہ ہے میرے خیال میں، مگر ان کو انہوں نے بااختیار بنایا ہوا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، اور ایک اوور آل پالیسی انہوں نے ملک کے لیے نہیں بنائی۔ اچھا جی، اب قاہرہ صاحب، آپ میں اور برجیز طاہر صاحب میں مماثلت یہ ہے کہ آپ وزیر امور کشمیر بھی رہے اور آپ گلگت بلتستان کے گورنر بھی رہے، اور یہ بھی دونوں پورٹ فولیو جو ہیں ان کے پاس ایک تھا اور ایک ہے ابھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر دھاندلی ہوئی تو آپ 2014 کا دھرنا بھول جائیں گے، لیکن وزیر اعظم ان کی پارٹی کا ہے، منسٹر سارے ان کی پارٹی کے ہیں، تو ان کو دھاندلی کا خطرہ کیوں نظر آ رہا ہے، یہ بتائیں۔ میر صاحب، کشمیر کے اندر جو حویلی میں انفارچونیٹ واقعہ ہوا، اس کا کسی جماعتی پلاننگ سے میں اس کی واضح طور پر تردید کرتا چلوں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس سے پچھلے الیکشنز میں بھی ان کے ہاں مقامی علاقائی مخاصمت ہے، ٹرائبل مخاصمت ہے، انفارچونیٹ ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل واضح طور پہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک نکیال میں ہے تو نکیال میں پچھلے الیکشن کے اندر سردار سکندر صاحب نے جو گل کھلائے تھے، اس سے پچھلے الیکشن میں جو کیا تھا وہ آپ کے ریکارڈ میں بھی موجود ہوگا، اور وہ کس جماعت سے ہیں؟ شاید مسلم لیگ سے۔ جو شاید کیا وہ مسلم لیگ سے ہیں؟ اچھا، یقیناً پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، پھر وہ مسلم لیگ میں آ گئے۔ کئی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے زیادہ جگہ نہیں بدلی، وہ مسلم کانفرنس میں تھے، پھر وہ مسلم لیگ میں آ گئے۔ اچھا، ویسے وہ بھی تو ایک ہی ہے نا، کچا چٹھا ایک ہی ہے، مطلب کل وہ بھی تو مسلم لیگ میں واز ہی تھے نا۔ لیکن سردار عتیق صاحب کی جو مسلم کانفرنس ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ وہ بھی کئی جگہوں پہ کئی جگہ ایڈجسٹمنٹ ہے ان کی، کچھ جگہ پہ ان کے ساتھ ہے، کچھ جگہ پہ وادات بھی، لیکن ایسا بھی ہے، یہ بات ہے درست، کیوں ترین صاحب ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، یہ اندر کی بات باہر لے آیا، میں تو کچھ چھپاتے نہیں، اس کو چھپانے والی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن میر صاحب ایک بات، یہ بات کشمیر کے اندر الیکشن میں اس وقت جو فضا جاری ہے، پچھلے کچھ 8-6 مہینے سے ہمارے کچھ برجیز صاحب ہمارے بھائی ہیں بڑے، باقی بھی ان کے ساتھی جو وزراء تھے، یہ 3-4-5 مہینے سے وہاں کمپین کر رہے تھے۔ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے انسائٹمنٹ کیا ہوگی، کس قسم کی گفتگو تھی،
اور وہاں پہ اس وقت بڑی ٹینشن ہے. مسلم لیگ کے اندر بھی ٹینشن ہے. خیر ویسے وہاں پہ کئی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے بنائے, وہ لانچ کیے. سو بہت ساری ٹینشن ان کی چل رہی ہے. پر میرا سوال یہ ہے, آزاد کشمیر کے اندر جب بھی الیکشن ہوتا ہے نا جی, وہاں کا قانون یہ ہے, اگر وزیر اعظم کینڈیڈیٹ ہے تو ان کا, کیونکہ آئین اور قانون یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے ٹل دا نیکسٹ گورنمنٹ کمز. سو یہ کوئی اب نارمل نہیں ہے, یہ ان کو کوئی فیور نہیں ہے, لیکن ان کے پاس اختیار نہیں. وہ نوشنل صرف بیٹھے ہیں اور اب اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس. اور یہ آپ کے لیے حیرانگی کی باعث ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر آزاد کشمیر کی حکومت کی خواہشوں کے بالکل برعکس, وزیر اعظم پاکستان نے ان کا بنے ہوئے قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی کونسل کے چیئرمین کے ناطے سے کیا ہے. ہمیں اس کے طریقہ کار پہ شدید اعتراض تھا, اس پہ کورٹ میں بھی گئے تو کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے ہمارے خلاف آیا, لیکن ہمارا اعتراض اس پہ موجود تھا کہ یہ تقرری درست نہیں ہے. آئی جی کے بارے میں آزاد کشمیر کی حکومت باقاعدہ لکھ کے فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ چکی ہے. آئی جی صاحب اچھے آدمی ہوں گے, لیکن ان کے شدید تحفظات تھے اس پہ. تو یہ کہنا کہ جی وہاں ان کی گورنمنٹ ہے اور ان کے لوگ ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. تیسری گزارش یہ ہے میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر غلط نہیں ہے کہ جس کی گورنمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. آپ فنڈ دیتے ہیں کیونکہ آپ بھی جیت گئے تھے جب آپ کی حکومت اسلام آباد میں تھی, تو آپ بھی آزاد کشمیر میں جیت گئے تھے. نہیں سر نہیں, ہمارے پاس تو پنجاب کی گورنمنٹ نہیں تھی, اس کے باوجود ہم جیتے تھے. ان کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. لیکن گزارش یہ ہے, اور ہم کوئی ان کی طرح طاقتور گورنمنٹ نہیں تھے جی, ہم تو کمزور سے لوگ تھے, 125-26 سیٹوں والے تھے ٹوٹل. لیکن میر صاحب ہم نے وہاں پہ اگر ہماری جماعت نے کوئی کام کیا تھا, ہماری کو ماضی کی کارکردگی ہے یا ماضی میں ہمارے لیڈروں نے وہاں کام کیے تھے, تو کشمیر کے لوگوں نے اس کو ووٹ کیا. میں یہ سوال کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے, بھلے آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا اپنا آئین ہے یا ان کا اپنا آئینی ڈھانچہ نہیں ہے اور قانون ہے اور ان کی آزادی ہے, لیکن ان کے الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہونے چاہیے. اس لیے اس کا کوئی میکنزم بننا چاہیے کہ کیسے ہو سکے. اس لیے کہ جو بھی گورنمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یہاں پہ. بس مثال کے طور پہ آپ کی تجویز اچھی ہے, میرا خیال ابھی ہم نے صرف آزاد کشمیر کے الیکشن پہ بات اسی پہ بات کر رہا ہوں جی. بالکل اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہو, اور ان کی جو سیٹیں پنجاب, جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کروا لیتے. سر میں اس کا دائی تھا, لیکن اس وقت ہمارے پاس یہ میجورٹی نہیں تھی کہ ہم اسمبلی سے پاس کرا سکتے, لیکن اور مسلم لیگ ہمارے ساتھ اس وقت اس کا ساتھ نہیں. اس پہ میرے وقفے کے بعد بات کر لیتے ہیں. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں, گلگت بلتستان کا بھی ہونا چاہیے, اور کشمیر کونسل ایک بیسیکلی لیجسلیٹو باڈی ہے, کچھ ایشوز کے اوپر اس نے لیجسلیشن کرنی ہے, اس کو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, ڈیولپمنٹ میں اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے کشمیر کے اندر الیکشنز کو بھی اور کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کو بھی. ایک وقفہ لینا جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ 7 اگست سے جو عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, یہ تحریک اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے 2-3 انتہائی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. برجیز طاہر صاحب, یہ جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ 41 سیٹوں میں سے 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں, 12 میں سے 9.5 پنجاب میں ہیں, اور وہ پنجاب میں سے ایک سیٹ ایسی ہے جو کہ لگتا یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ وہ نہیں جیت سکتی, وہ لاہور کی سیٹ ہے, اور وہاں پر پہلے جو بندہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, اب وہ پی ٹی آئی میں آ گیا ہے. تو اور وہاں پر ٹوٹل جو ووٹ ہیں وہ 3000 ہیں, اور مہاجروں کی سیٹ ہے, وہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ 4500-5000 ووٹ ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب گورنمنٹ جس کی بھی ہے, آپ کی ہے یا ان کی ہے, لیکن بعد میں آپ کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر کوئی اس پہ ریفارمز کرنی چاہیے کہ یہ 12 سیٹیں فراڈ ہیں؟ میر صاحب, جہاں تک تو آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر اب ریفارمز کرنی چاہیے, میں اس کی تائید کرتا ہوں. ابھی جو جہانگیر ترین صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے بات کی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن بھی, وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی ڈسپیوٹڈ تھے. میں چیلنج کرتا ہوں, میں نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا, میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک سیٹ جس پہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہو, جہاں پہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہ ہوا, میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ سیٹ بتا دیں. پہلی بات, وہاں پہ جو الیکشن ہوئے, میرے بھائی قمر زمان قاہرہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, جو 2009 کا امپاورمنٹ آرڈر ہے وہ انہوں نے بنایا, ان کی گورنمنٹ نے بنایا. ہم نے اس امپاورمنٹ آرڈر کے تحت الیکشن کروائے, اور اس امپاورمنٹ آرڈر کے تحت جو
आइन में तरामीम हो सकती थी वो हमने की, बावजूद इसके कि 1974 का सर, जो वो एक्ट इलेक्शन है, गुजर गया। 1974 का एक्ट, मैं कश्मीर की तरफ आ गया, 1974 का एक्ट जो है वो भी जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम उन्होंने बनाया, उसमें कौंसल भी उसी में है। अब 1973 का आइन है पाकिस्तान के अंदर, इसमें 22 तरामीम हो चुकी हैं। इन्होंने 10 साल से ज्यादा कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट की है, बल्कि 15 साल इन्होंने एक तरमीम भी उस 1974 के एक्ट में नहीं की। तो अब आपकी गवर्नमेंट अगर आएगी तो आप करेंगे? मेरी अर्ज सुन ले, बावजूद इसके कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, वो कौन नहीं करने देता जी, अभी, कौन नहीं करने देता? जी मैं बताता हूँ। हाँ। अभी ये केयर टेकर सेटअप अगर पूरे पाकिस्तान में, आपने मिसाल तो दे दी सारी जगहों की, लेकिन मुझे बताएं कि किसी जगह पे चारों सूबे मौजूद हैं, किसी का चीफ मिनिस्टर भी इलेक्शन लड़ता है, किसी जगह पे उसके वजीर भी इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है। ये इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं कि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर अपनी मर्जी के मनपसंद रिजल्ट लेंगे, अदरवाइज अगर ये इलेक्शन नहीं लड़, उन्हें आइन में तरमीम करना पड़ेगी। चले हम 1974 के एक्ट में आज तक जो तरमीम नहीं हो सकी, उसकी वजह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जिनको अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप करेंगे तरमीम? मैं कहता हूं जी हमारी गवर्नमेंट आई तो मैं इसमें बहुत सारी तरमीम करनी चाहता हूं और केयर टेकर सेटअप लेकर आना चाहता हूं। तरीन साहब, आप भी समझते हैं कि तरमीम होनी चाहिए? मैं शुरू करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, अगर 2 मिनट मुझे दें आप, बल्कि 1 मिनट। देखें, गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में हो चुकी है, पुरानी बात है, मगर ये बात तो ना कहे कोई कि इसमें धांधली नहीं की गई। प्री पोल रैंकिंग भी एक चीज है, 30 अरब प्लस एक पैकेज नवाज शरीफ साहब ने जाके वहां अनाउंस किया, पता नहीं कितनी सड़कें उन्होंने मजीद अनाउंस की। उन्होंने पैकेज तो आपके इलाके में भी अनाउंस किया था, 2.5 अरब रुपए उनको, ये तो आदत है ना सर, ये मांग रहे हैं अनाउंसमेंट पैसे मिले हैं, इनको मेरे ख्याल इनको भी नहीं मिल रहे। मुझे कहते हैं डायरेक्टिव भी नहीं है। 2.5 अरब रुपए मैं उनको तकरीर की रिकॉर्डिंग दिखा के बेचता हूँ कि लोधरा के अवाम मांग रहे हैं आपसे 2.5 अरब रुपए, वो कहते हैं जी हमें कोई याद तो नहीं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ। मैं पता नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ, रात गई बात गई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उन्होंने वहां पे लड्डुओं की तरह वहां कार्ड बांटे। इसके अलावा हमारा एक कैंडिडेट था स्कर्दू में, उस सीट के ऊपर वो जीता, इन्होंने फिर से वो क्या कहते हैं काउंटिंग कराई, उसके थोड़े और कम करा दिए, तीसरी दफा रिकाउंटिंग करा के 1 वोट से उसको उन्होंने हराया। हमारा हमारा कैंडिडेट है इस्माइल, उनका नाम है, घांचे की सीट है, वो जब से इलेक्शन हुआ है वो बेचारा चीख रहा है मेरी रिकाउंटिंग करा दो, उसकी रिकाउंटिंग अच्छा, आप उसको छोड़ देना। मैं उस पर खत्म करते हुए एक चीज गुजारिश कर दूं, उस पे धांधली के बहुत सारे बड़े रंग होते हैं। एक होता है इन्फ्लुएंस करना, मतलब मैं भी केयर टेकर गवर्नर था, इसलिए कि जब मैं गवर्नर था या मैं मिनिस्टर था और गवर्नर था कायम मकाम, तो उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो भी हमने वो दिया था एम्पावरमेंट ऑर्डर, वो एम्पावरमेंट ऑर्डर इन्फोर्स नहीं हुआ था, उनकी असेंबली बननी थी और उसने अडेप्ट करना था, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे था। चौधरी साहब को बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट ने वहां का गवर्नर लगा दिया। आईने पाकिस्तान कहता है कि सूबे का गवर्नर होगा, जवाब ये बनाया गया कि वहां आइन एक्सटेंड नहीं होता। वो भाई वजीर आजम पाकिस्तान पे तो कहीं बहुत ज्यादा डिस्कस एक सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं एम्पावरमेंट का। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी पॉलिसी है डेवोल्यूशन की। ठीक है। हम हमेशा समझते हैं कि ताकत का नीचे मुंतकिल करना चाहिए, और हम ये भी समझते हैं कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए। हमने अभी से ये रिवायत शुरू कर दी है, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड थे उसके हेड बैरिस्टर सुल्तान साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं या शाह महमूद साहब ने एक बयान दिया है, वो उसके बारे में वो मेरे ख्याल है गर्मा गर्मी में बयान इलेक्शन में चल जाते हैं। असल लड़ाई जाने ही दे, बयान को जाने ही दे। ये मेरा ख्याल है इनको भी नहीं पता कि जो बयान आपको पता है क्या बयान? मेरा ख्याल है उसको ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि आपकी पार्टी के कारकुन तो बड़े कमिटेड हैं, वो कहेंगे लीडर ने हुक्म दे दिया। मगर फिलहाल ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। और इनसे अच्छा, आपस में छोटी सी फायरिंग हो रही है। 1974 के एक्ट में वहां की हुकूमत ने अमेंडमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव्स है ना जी।
फेडरल गवर्नमेंट में हमारे पास कभी ये अक्सरियत इतनी थी नहीं। मैं आज भी कहता हूं हमारी जमात समेत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी ये ख्वाहिश है, पीटीआई की भी ये ख्वाहिश है, और अगर मुस्लिम लीग की भी ये ख्वाहिश है तो ये बहुत अच्छा होगा कि आपके इस प्रोग्राम में हम कमिट करें। मैं अपनी जमात को कन्विंस करूंगा कि काउंसिल का जो इख्तियार है वो कम किया जाए, उसका लेजिस्लेटिव रोल है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ निजाम का वो रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं। सीटों के ऊपर बड़ी सीरियस डिबेट है जो आपने कहा। चलें ठीक है। और इसी तरह वहां की गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी एक बहुत हद तक देनी चाहिए, लेकिन वहां पे हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है। सॉरी, चलिए एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी। छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। जी। इमरान खान साहब 7 अगस्त से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे आके तहरीक चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, कल हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में हमने जो फैसले किए हैं कि हम सारी जमातें पार्लियामान के अंदर एक लेजिस्लेटिव बिल आ रही हैं, उसके ऊपर हम अपना नुक्ता नजर देंगे। हम अपने जो टीओआर हैं उनके मुताबिक अपना बिल ड्राफ्ट करके, और हम गवर्नमेंट को मौका फराहम करेंगे कि वो हमारे बिल को मान ले, क्योंकि हमने बहुत सारी एक्सटेंशन दी, हमने गवर्नमेंट के सारे पॉइंट माने। यदि जो टीओआर गवर्नमेंट के थे 4 पॉइंट 4 के 4 मान लिए, और हमने कहा हमारे भी ये सवाल है, इनको भी साथ एग्री कर लीजिए। गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब उसके बाद ये फैसला हुआ कि अगर गवर्नमेंट उसको भी ब्लॉक कर, जो कर सकती है, अददी नंबर इनके पास है, अगर गवर्नमेंट पास नहीं होने देती तो फिर हम अवाम की तरफ रजू कर सकते हैं। तो ये हमारा जॉइंटली एक मौकफ है, जॉइंट अपोजिशन का। उस अपोजिशन से हटके अगर जमातें अपने तौर पे भी अपना कोई मौकफ लेती है तो ये कोई उसकी तो ये तहरीक इंसाफ का एक अपना जी उनका अपना जमाती मौकफ है। तरीन साहब, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आप जॉइंट ऑपोजिशन को छोड़कर सोलो फ्लाइट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हम जॉइंट ऑपोजिशन को। जैसे कायरा साहब ने कहा, जॉइंट ऑपोजिशन ने जितने फैसले किए, कल मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, कायरा साहब मौजूद थे, उन तमाम फैसलों पे हम पाबंद हैं। पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट में, बाकी जो सूबाई असेंबलियों में हम रेवोल्ट करेंगे, बाहर भी करेंगे, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। मगर उस इजलास में ये बात भी हुई कि कई जमातें हैं जो सीट पे जाना चाहती हैं, कई जमातें हैं जो समझती हैं नहीं जाएंगे, कोई समझते हैं हम आज जाएं, कोई समझते हैं हम 2 हफ्ते बाद, कोई कहता है इस्तीफे दे दो, कोई कहते हैं इस्तीफे की बात हुई, मगर वो इतनी सीरियस बात नहीं थी। नहीं आएगी मगर बाद में। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके कह दिया कि इस्तीफे दो। जरूर वो हो सकता है, ये इस नौबत भी आ सकती है ना अमीर साहब, ये कोई फैसला तो नहीं है। भी आ सकती है, मगर इस वक्त ये बात जो है ना, इसको करना कब एक मिनट सर, एक मिनट। तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये हम जरूर करेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे। उसके अलावा हम अगर स्ट्रीट पे अपनी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, हमारा हक है, पीपल्स पार्टी का भी हक है। मुझे यकीन है कि भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, अपने अपने। हम तो लाहौर की सीट अगर पीटीआई जीत गई और आप ना जीते, फिर ये आजाद कश्मीर वाली, जो आजाद कश्मीर की वो सीट जिसका इलेक्शन लाहौर में होना है, अगर वो पीटीआई जीत गई तो पीपल्स पार्टी को एतराज तो नहीं होगा? क्या एतराज हो सकता है जी, अगर वो फेयरली जीते तो। अंदर की बात क्या है वैसे? अंदर की बात उस सीट के बारे में, उसके बारे में प्रेडिक्शन मैंने अभी, क्योंकि बातें हो गई है वो आपको पता ही है। एक वक्फा वैसे उस सीट की हैसियत यह है कि 5 साल तक वो साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी में थे और वो सीट जीत रहे थे, तो 5 साल तक बाकी सारे इलेक्शन होते रहे मुल्क में, सिर्फ एक लाहौर शहर की वो सीट थी जिसके 2500 टोटल वोट है, उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट बाकायदा लिख के देती थी इलेक्शन कमीशन को कि इसका इलेक्शन हुआ तो हालात काबू में नहीं रहे। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, वक्फे के दौरान हम आपस में वैसे ही बात कर रहे थे कि आजाद कश्मीर का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। जो यहाँ बातें हुई हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बरजीश ताहिर साहब वो 7 अगस्त पे आ जाते हैं, तो 7 अगस्त पे कायरा साहब कह रहे हैं कि फिलहाल तो ये इनका अपना ऐलान है, लेकिन अगर पार्लियामेंट में जो पनामा पेपर्स वाला जो बिल है उसको रोका गया तो फिर वो इनके साथ जा भी सकते हैं। मीर साहब, पहले तो मैं एक वजाहत करनी चाहूंगा कि बार बार जिक्र हो रहा है कि 5 साल एक सीट का इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, वो लाहौर वाली। उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो यहाँ आजाद कश्मीर में, जिसके वजीर आजम मजीद साहब थे, उनके साथ उन्होंने ही उसको मुकर्रर किया हुआ था। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ मुजफ्फराबाद में काम करता था। ये इलेक्शन अगर मुलतवी किए हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलतवी किए हैं। साहब ने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट इस तरह ना करें ना, नहीं इस तरह ना करें ना, मुझे बात करने मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं खुद 3 साल मिनिस्टर हूँ, 3 साल से मेरी मौजूदगी में मैं जहां तक मैं जानता हूँ पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं लिख के दिया। पहली बात तो ये अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पे उन्होंने अगर इलेक्शन नहीं कराए तो आप इसकी जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट पे बिल्कुल ना डालें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है मीर साहब, हम आज 20 जुलाई जो है उस यौम स्याह है,
ہم یوم سیاہ کے سلسلے میں پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے. ہم آپس میں اختلافات رکھتے ہوں جس طرح بھی ہوں, لیکن کشمیر کے مسئلے بالکل پہ ٹھیک ہے. ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی جو ہے وہ کوئی بھی ہو, کس گورنمنٹ کوئی بھی ہو, پالیسی ہماری یہی ہے کہ ہم کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں, حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں, اور کشمیریوں کے لیے ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے آج تک ان کے ساتھ کوئی دوسری بات نہیں کی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں آپ کے میڈیا سے لے کر ہر شخص جو ہے ریلیز نکلی ہیں, لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں, اور جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے امیر صاحب, گزارش یہ ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک 22 سال کے لڑکے کو جس طریقے سے وہاں پہ شہید کیا گیا ہے, یہ ایک لمبا چوڑی داستان ہے. چونکہ یہ آپ کا پروگرام بڑا تھوڑا سا مختصر جو وقت ہے, میں اس پہ تھوڑی سی, چونکہ آپ نے بات شروع کی تھی الیکشنوں کی, میں چونکہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, یہاں پہ میں بیٹھ کے میں اپنی آپ سے, میرے ساتھ ڈس ایگری کریں کیرا صاحب, 100 بری کریں, میرے بھائی ہیں ترین صاحب, لیکن گزارش یہ ہے کہ جن حالات میں مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, میں تو بلاول صاحب کی تقریر سن رہا تھا اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے, جس کی اپنی پارٹی جو ہے, جن کے پاس کروڑوں اربوں روپوں کا بجٹ 5 سال تک انہوں نے اپنی مرضی سے خرچ کیا ہے. ہم اگر آج میدان میں گئے ہیں, ہم اگر وہاں پہ جا کے ووٹ مانگتے ہیں, ہم کس بات کے ووٹ مسلم لیگ نون پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہی ہے؟ جی پہلی دفعہ الیکشن, اور پی ٹی آئی بھی پہلی دفعہ جی پہلی دفعہ الیکشن. ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم اگر وہاں پہ ووٹ مانگتے ہیں جا کے, میر صاحب ذرا صرف ایک بات میں, ہم نے گلگت بلتستان میں جا کے ووٹ مانگے, حکومت قمر زمان کائرہ صاحب کی تھی, ہمیں سبق یہ دیا گیا میاں محمد نواز شریف, وہاں قائم گورنمنٹ کا تھا, ہمیں میاں محمد نواز شریف کی طرف سے سبق یہ دیا گیا, ان کی حکومت تھی وہاں 5 سال, میں رہا ہوں وہاں پہ 2 سال وزیر, ہمیں کہا گیا کہ ان کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا, اچھی بات, نو کانفیڈنس موشن نہیں لانی. یہاں پر اس وزیر اعظم کے خلاف میر صاحب آپ جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ نو کانفیڈنس موشن آئی, میرے پاس لے کر آئے وہ اپلیکیشنز لے کر کہ یہ ہمارے وزیر صاحب نے, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن آج یوم سیاہ ہے, لیکن میرا ایک منٹ میری بات سن. گزارش یہ ہے کہ ہم نے جس ماحول میں یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, ہم نے ایک پوائنٹ پہ الیکشن لڑا ہے, اور وہ پوائنٹ ہمارا یہ ہے نواز شریف کا ویژن, کہ نواز شریف نے جو کام جو ہے گلگت بلتستان میں کیے ہیں, ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کی طرح کشمیر کے اندر بھی وہ کام کریں گے, اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ وہاں پہ پوری تندہی سے, باوجود اس کے, آپ نے تو کہا نا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہونے چاہیے, یہاں کے آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے اگر اپنا وہ منشور دیا ہے تو مظفر آباد میں دیا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. میاں محمد نواز شریف نے اگر بجٹ پاس کیا ہے, قمر زمان کائرہ صاحب بھی بجٹ پیش کرتے رہے ہیں اس کا کشمیر کونسل کا, تو یہ یہاں پہ اسلام آباد میں کرتے رہے ہیں, میں مظفر آباد میں جا کے آخری بات, آخری چلتے کہ اب یہ بتائیے کہ جناب, لگ رہا ہے آپ کو کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے, یہی سے آپ نے دراصل دھاندلی کے خلاف ایک نئی تحریک کا آغاز کرنا ہے؟ میں اللہ کرے کہ دھاندلی نہ ہو, اللہ کرے, اگر جو چیز ہوگی ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے, بتائیں گے, اگر ہوگی دھاندلی تو ہم بالکل کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے, نہیں تو ہم نہیں, ہم دیکھیں بے بنیاد بات تو ہم نے کرنی نہیں ہے نا, سب کے عوام کے سامنے ہوتا ہے, آج کل میڈیا کا دور ہے, سب کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا ہو. چوہدری صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہاں اربوں روپے ان کے پاس تھے, خرچ کرتے رہے, کیا ہوا, انہوں نے الیکشن میں چند ارب خرچ کر دیے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن ایک بات جو مجھے کہنی ہے ضروری اہم, وہ یہ ہے میر صاحب کہ ہم کشمیر کے اس پار کشمیر کے لوگوں کو, پتہ نہیں اتنا تلخ بات ہے, ان کے لیے ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, آج پورے پاکستان میں جو رسپانس تھا یوم سیاہ کا, آپ اس کو اپ ٹو مارک کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیا کشمیر کے اس موومنٹ کے ساتھ جس کا بار بار چوہدری صاحب ذکر تو کر رہے ہیں, اس بہن کے ساتھ کیا انصاف ہے؟ یوم الحاق پاکستان 19 جولائی کو ہوتا ہے, پھر کنفیوز کر دیا نا, میں نے اس کو یوم سیاہ کر دیا, پھر یاد آیا کہ وہ یوم الحاق ہے, تو پھر اس دونوں صورتوں میں